ٹخنے سے نیچے پینٹ لٹکانے کا گناہ، کیا ٹخنے سے نیچے پاجامہ رکھنے والے کے بارے میں حدیث میں جہنم کی وعید بیان ہوئی ہے؟ محمد اسلم خان ناگپور۔ حدیث میں علی الاطلاق ہے، کوئی بھی چیز جو انسان نیچے پہنتا ہے، ازار ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الازار الی الکعبین ففی النار، جو بھی ایسے مرد لباس پہنے گا اور وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا تو وہ جہنم کی آگ میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے جو لٹکائے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یرید بذلک الا المخیلہ، جو یہ کام کرتا ہے وہ کبر ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ تکبر ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ عمل حرام ہے۔ شریعت کے حکم کو آپ کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ ان کو بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے۔ تو چلیں پھر آج کی اس ویڈیو میں اصل معاملہ اس تعلق سے کیا ہے، اس مسئلے میں اسی پر بات کرتے ہیں، کیونکہ اس مسئلے پر دیوبندی کچھ زیادہ ہی غلط بیانی کرتے پائے جاتے ہیں، جبکہ سامعین حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ تو ٹخنا سے نیچے اگر مرد کا کپڑا ہو تو اس کا حکم، شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وہی ہے جو طارق مسعود کی زبانی آپ نے ابھی سنا، یا کچھ اور ہی ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہی سامعین یہ وضاحت کر دوں کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکنے یا لٹکانے کے تعلق سے اس ویڈیو میں جو کچھ بھی پیش کرنے والا ہوں وہ سب کے سب دیوبندیوں وہابیوں کے اپنے گھر کے ہیں، اس لیے یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے مفید ہوگی جن کو ایسے دیوبندی وہابی لوگ ملتے ہیں جو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکنے پر بڑے جوش میں آ کر فتویٰ جھاڑتے ہیں۔ ایسے دیوبندیوں وہابیوں کو آج کی یہ ویڈیو دکھا کر آپ ان کا منہ بند کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں جو بھی ہے وہ ان کے گھر ہی کے ہیں۔ تو لیجئے طارق مسعود کی اس ویڈیو کو ایک بار پھر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ٹخنے سے نیچے پینٹ لٹکانے کا گناہ، کیا ٹخنے سے نیچے پاجامہ رکھنے والے کے بارے میں حدیث میں جہنم کی وعید بیان ہوئی ہے؟ محمد اسلم خان ناگپور۔ حدیث میں علی الاطلاق ہے، کوئی بھی چیز جو انسان نیچے پہنتا ہے، ازار ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الازار الی الکعبین ففی النار، جو بھی ایسے مرد لباس پہنے گا اور وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا تو وہ جہنم کی آگ میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے جو لٹکائے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یرید بذلک الا المخیلہ، جو یہ کام کرتا ہے وہ کبر ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ تکبر ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ عمل حرام ہے۔ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا کا لٹکنا یا لٹکانا یہ بہرحال کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن سامعین دیکھیں دیوبندیوں ہی کے اب دوسرے مفتی اس تعلق سے کیا کہتے ہیں، غور سے سنیں، اور طارق مسعود کی بات صحیح ہے یا ان کی بات صحیح ہے اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے۔ غور سے سنیں، دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جتنی احادیث ہیں نا سب کو نکالو ٹخنوں کے نیچے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، مختصر خلاصہ ذرا سا بیان کر دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی کبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے کا لباس پہنے گا جہنم میں جائے گا۔ اسبال اسے کہتے تھے، یار پڑھو تو صحیح نا، اسبال چیز کیا ہے؟ چیز یہ تھی کہ بڑے بڑے سردار اور ملکائیں یہ لمبے لمبے ترے اور یہ لمبے لمبے شملے، پیچھے 10 آدمی ملکہ کا لباس اٹھا کر چل رہے ہیں، اور 15 آدمی ان کی پگڑی جو پیچھے لٹک رہی ہے وہ چل رہی ہے، اور جو کرتا پہنا ہوا ہے کرتے کا پچھلا بر اتنا بڑا ہے کہ 50 آدمی بادشاہ سلامت کا بر اٹھا کر چل رہے ہیں۔ یہ سب کبر کا، اسی میں یہ ٹخنوں سے نیچے کا لباس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ٹخنوں سے نیچے کا لباس متکبر ہونے کی وجہ سے پہنتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ جس آدمی کو کبر کا پتہ ہی نہیں ہے یار، جس قوم میں یہ رواج ہی نہیں رہا، وقت گزرنے کے ساتھ حالات بدل گئے، اب کوئی ٹخنوں سے نیچے شلوار اگر رکھتا ہے پہنتا ہے، آپ کیوں اس پہ فتوے لگاتے ہیں؟ عالمگیری نہیں کھولی؟ فتاوی عالمگیری میں کیا لکھا ہے؟ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کا لباس منع نہیں ہے۔ وہ نہیں مانتے فقہا اس بات کو، وہ کہتے ہیں وہ زمانہ گزر گیا، ختم ہو گئی بات۔ یہ اب اہل حدیث جو مسلسل زور دیتے ہیں نا ٹخنوں سے اوپر ٹخنوں سے اوپر، یہ اہل حدیث کا اثر ہوا ہے دیوبندیوں۔ ہم کہتے ہیں کوئی ٹخنوں سے اوپر لباس پہنتا ہے، بسم اللہ یار 100 بار پہنو، آپ کا تقویٰ ہے، آپ کی نیکی ہے، آپ کا حدیث پہ عمل ہے، آپ کو ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، مگر اس کو پلٹ کے نہ کہیے کہ یہ جہنمیوں کا کام ہے، یہ نہ کہیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس کبیرہ گناہ کی اجازت آپ کے حنفی فقہا نے دی ہے۔ آپ چاہیں تو اس سلسلے میں 1 گھنٹے سے زیادہ ہم ان احادیث کو بیان کریں جو لکھا ہے۔ یہ فتویٰ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس سے مت کہیں کہ اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے اور اس کا اوپر ہے، آپ نہ رکھیے، اللہ مبارک کرے آپ، مگر یہ مت کیجئے کہ دوسروں پہ فتوے ایسے آپ لگانا شروع کر دیں۔
تو کیا دیوبندیوں وہابیوں کی غیرت جاگے گی کہ اپنے مفتی کی ان باتوں پر غور و فکر کر کے اپنے جاہلانہ فتوے پر نظر ثانی کرے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو جن فقہائے کرام نے بقول ان کے مفتی کے اس کی اجازت دی ہے ان پر کیا فتویٰ دیوبندی وہابی لوگ لگائیں گے؟ اس کے علاوہ سامعین، کیا آپ نے غور کیا کہ انہوں نے اپنے اس بیان میں کئی ایک ایسی باتیں بتائی ہیں جو یقیناً دیوبندیوں کے لیے سبق ہے، لیکن ساتھ ہی ایک نئی بات آج میرے علم میں آئی کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار یا پاجامہ وغیرہ پہننے کا جو اثر دیوبندیوں پر ہے وہ نام نہاد اہل حدیث یعنی غیر مقلدین سے یہ اثر ہوا ہے دیوبندیوں پر، جیسا کہ آپ نے سنا ہے۔ اگر آپ نے غور نہیں کیا ہے تو پیچھے جا کر کے پھر سے آپ ان کے بیان کو سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اور خود ان کی زبان سے آپ سن لیں گے۔ خیر، اب لگے ہاتھ سامعین و ناظرین دیوبندیوں کے اس مشہور امام و خطیب جو غالباً پنجاب یا لدھیانہ کے ہیں، انہوں نے دیوبندیوں کی کیسی سرزنش کی ہے اپنے اس بیان میں، وہ قابل دید ہے، لہٰذا ملاحظہ فرمائیں ان کا یہ بیان۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا پاجامہ ان کا ٹکنوں سے اتنا اونچا ہے کہ مسئلے سے بھی زیادہ اونچا، داڑھی بھی اچھی ماشاءاللہ، سر پر پگڑی بھی بندھی ہوئی ہے کہ جی پاجامہ اگر نیچے ہو جائے گا جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر پاجامہ نیچے ہو جائے تو بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ چلا کیوں جائے گا یہ تو کیوں نہیں بتایا آج تک ان کو؟ کیا یہ صرف ایک ٹکڑے کے درمیان اسلام پھنس گیا؟ ٹکنوں سے نیچے ہے تو جہنم، ٹکنوں سے نیچے ہے تو اوپر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ جن کا پائجامہ جس کو لاچا بولتے ہیں یہ ٹکنوں سے نیچے ہو جائے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور یا رسول اللہ جس کا اوپر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا تو اکثر ڈھلک جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا سب سے بڑے مسلمان ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس مسلح پر اگر کسی ذات کو کھڑا کیا اپنے سامنے تو صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو بکر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا پاجامہ بار بار ڈھلک جاتا ہے۔ اور سونے رسول نے فرمایا ابو بکر وہ تیرے لیے تھوڑی یہ گل ہے، وہ تیرے لیے تھوڑی ہے یہ مسئلہ، یہ تیرے جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاجامہ نیچے کر لو، اور فرمایا یہ پاجامہ اس لیے اونچے اس لیے کروایا ہے کہ یہ جو مکے کے بڑے بڑے چودھری چادریں لمبی کر کے چلتے ہیں، پاجامہ ٹکنوں سے نیچے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان میں اکڑ آ جاتی ہے، ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، یہ ماں باپ کا بھی احترام نہیں کرتے، یہ بیوی کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، یہ غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں شریعت کی روح کیا ہے۔ یہ پاجامہ اگر ٹخنوں سے اونچا ہے اور میں اپنے باپ کا نافرمان ہوں، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے اور باپ کا میں نافرمان ہوں، ماں کی بات نہیں سنتا ہوں، بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہوں، بچے میرے مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں، پڑوسی سے میری سلام دعائی نہیں ہے، سکے بھائیوں کا میں دشمن ہوں، غریب کے میں سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں، بھوکے کو میں کھانا نہیں کھلاتا ہوں، پیاسے کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر میاں جی اس پاجامے کو ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں پر کر لیجئے، شریعت کو آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کیا سمجھے دیوبندیوں وہابیوں؟ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے خیال سے۔ سامعین، اس طرح ابھی کتابی حوالے بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بھی دیوبندی علماء کی کتابوں کے، جن کو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی اور ویڈیو میں پیش کروں گا، کیونکہ اس ویڈیو میں قصداً میں نے کتابی حوالے نہیں لگائے ہیں، لیکن اگر آپ حضرات کا مطالبہ رہا تو انشاءاللہ تعالی کتابی حوالوں سے مزین ویڈیو بھی چند دنوں میں ریکارڈ کر دوں گا، بشرطے کہ آپ حضرات کے کمنٹ آئے اس پر۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر واقعی پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں، اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، خصوصاً ان لوگوں کو جن کے پاس دیوبندی فتوے جھاڑنے چلے آتے ہیں اور ٹخنے سے نیچے شلوار پاجامہ وغیرہ لٹکنے یا لٹکانے پر فتوے جھاڑتے ہیں، ان لوگوں تک خصوصی طور پر یہ ویڈیو پہنچا دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔